السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ اور آج ہم پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور کچھ ممکنہ خدشات تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشیدگی ہے، کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز کے اوپر ایک کرائسس کی صورتحال بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا حالات خراب ہو سکتے ہیں، معاشی، سیاسی، آئینی، اور کیا کوئی امکان ایسا ہے کہ ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس جیسے حالات کی طرف جائے، کیونکہ بعض بڑے سینئر وفاقی وزراء اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوالات صرف وفاقی وزراء کے بیانات کی حد تک نہیں، بلکہ بڑے اہم ترین اسلام آباد کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں وہاں پر بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسے خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور خیبر پختونخوا میں گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور کوئی تقریباً 4 دہائیوں سے سیاست میں ہے اور کی سیاسی جماعت سے ہمیشہ رہے، لیکن اب آ کر انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت جوائن کی ہے۔ سردار مہتاب احمد خان نوازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم ان کی تمام تر جو سیاست، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ پاکستان کے بارے میں اور اس کے تناظر کے اندر بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ بنیادی سوال یہ، پاکستان کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب سیاسی جماعت بنتی ہے کہ شاید اس کو کسی نے تھپکی دی ہے کہ بغیر تھپکی کے پاکستان میں سیاسی جماعت بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب بہت سے رویے چینج ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی، عوامی بھی، سیاسی بھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل کو بات نہیں لگتی کہ اچھا یہ ایک نئی سیاسی جماعت آئی ہے تو ضرور کسی نہ کسی نے تھپکی دی ہوگی۔ آپ نے بھی 4 دہائیاں گزاری، ایک ہی جماعت میں گزاری، زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک جو ہے کہ غالباً دسمبر جنوری تک، اور اب آپ نے جو جماعت بھی جوائن کی، شاہد خاقان عباسی صاحب پرانے آپ کے ہم جماعت ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں بیشتر وہ آپ کے اپنے ہی لائک مائنڈڈ سارے کے سارے ہیں۔ تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور باقی کو تھپکی شپکی ملی ہے یا خود آپ نے کہا کوشش کریں کہ عوام کو مائنڈ چینج کرنے کی؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی کی تھپکی کے بغیر نہیں بنتی ہیں۔ ایسا جب پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں بنی تو وہ کسی تھپکی کے بغیر بنی تھی۔ اس طرح مسلم لیگ کا بھی جب ابتدائی طور پر جب یہ قائم ہوئی تھی جنیجو صاحب کے زمانے میں، تو وہ تو اس وقت ماشاء اللہ کے موجودگی میں اس نے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور دوبارہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو جو تصور پچھلے کچھ عرصے سے ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو پیٹرنائز کرتی ہے، اور خاص طور پر جب الیکشنز آتے ہیں تو اس وقت ایک سیاسی جماعت کی پیٹ میں سے دوسری سیاسی جماعت نکلتی ہے، وہ اس کی بغل بچہ کہلاتی ہے، اور کچھ بغل بچے جو ہے کسی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ شک کرنا پھر کو لگتا ہے، لیکن ابھی تو الیکشن دور دور تک بھی نہیں نظر آ رہے۔ اور ہمارا جو سیاسی جماعت بنانا یہ اپنے ایک بڑی یقین اور عقیدے کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ ہم سب جو دوست ہیں اس ملک کے بارے میں فکر مند ہیں، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا فکر ہے کہ ملک جن حالات کی طرف جا چکا ہے، اور جو اس کی معاشی تباہی آ چکی ہے، جو اس کی سیاسی اور سماجی تباہی آ چکی ہے، یہ اتنی خطرناک حد تک جا چکے کہ ملک پھر بنتے نہیں ہیں، پھر بننے میں میلٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ تو ہمارا ملک تو بالکل پگھل رہا ہے اس وقت، اور وہاں پہ ہم جا چکے ہیں کہ ہم کسی بیرونی قرضے کے بغیر اپنے آپ کو سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس ملک کی تمام ادارے اپنی تنخواہ نہیں لے سکتے جب تک کہ بیرونی ملکوں سے قرض نہ ملے۔ تو یہ ہماری حالت ہے بڑی تشویشناک۔ آج ہمارا پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ جس کا چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے، سول سسٹم کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، عدلیہ عدالتیں ہیں، ہمارا کوئی نظام ایسا نہیں جہاں پہ کسی شخص کو کوئی انصاف ملنے کی توقع ہو۔ کوئی ایسا جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں پہ میرٹ کی بنیاد پر کوئی بات ہو، جہاں پر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی کوئی گنجائش بن رہی ہو۔ اور پاکستان قرضوں میں اتنا دھنس چکا ہے کہ اس کا کوئی نہ اس کی اکانومی کام کر رہی ہے، نہ اس کے انڈسٹری کام کر رہی ہے، نہ اس کی ایگریکلچر جو ہے وہ اس حد تک ایک بینیفیشل ہو۔ لوگ اپنی عادت اور مزاج کے مطابق تو کام کر رہے ہیں، لیکن کب تک کرتے رہیں گے؟ آج اپنی کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا کوئی
اکنامک وائبلٹی ختم ہو رہی ہے. وہ کاروبار تو کیا گھر چلنا مشکل ہوئے گھر چلنا مشکل. آپ کا کوئی اچھا یہ سارے وہ معاملات ہیں, عام آدمی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور عام آدمی اس میں بڑا پریشان بھی ہے, اس کو بڑے کنسرنز بھی ہیں. لیکن جب ہم سیاسی ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان مجموعی طور کے اوپر کوئی 3-4 بڑے سیاسی یا فکری اعتبار سے تقسیم ہوا ہے. عوام بھی جو ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے ساتھ, کچھ ایریا ہیں جہاں پہ قوم پرستوں کا ہے, کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ لنگوسٹک ایشوز کے اوپر یا اس ایشوز کے اوپر بھی جماعتیں ہیں. لیکن مجموعی طور کے اوپر بڑی 3-4 جماعتیں, کچھ مذہبی حلقے ہیں اور کچھ 3 جماعتیں, 3-4 حلقے ہیں سیاسی. اس سارے ماحول کے اندر کتنی گنجائش ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2024 کے فروری کے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے بنتی ہیں, کسی کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں جو لوگ تھپکی ملنے کے بعد, لیکن ان کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ابھی بھی ہے کہ واقعی ایک سیاسی جماعت بن سکتی ہے اور وہ عوام کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور جا کے اتنی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ کسی ایک صوبے میں یا مرکز میں حکومت سازی کر کے اور جو تمام پلان عباسی صاحب کا یا مفتاح اسماعیل صاحب کا یا آپ کے ذہن کے اندر جو سوچ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں؟ دیکھیے میں بالکل جینونلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک حقیقت پسندانہ سوچ کی بنیاد رکھنے والی ایک سیاسی جماعت کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ ایسی جماعت نہ جو لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے آئے یا اقتدار میں آنے کے لیے. ہم نے اپنی جماعت کو اس وقت لانچ کیا جب بھی الیکشنز کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ویژن پلان ہے اس ملک کے آئندہ جو مسائل کے جہاں تک تعلق ہے وہ اتنے شدید ہیں, اتنے تشویشناک ہیں کہ اس کے اوپر بڑی سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایکشن پلان کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک ایسے ویژن پلان کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکے. تو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ حاصل کرنے میں شاید وقت لگ جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی بے چینی بھی نہیں ہوگی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا پروگرام ضرور لانچ کرنا چاہیے, ہماری جماعت کو ضرور آنا چاہیے. تو اس لیے بڑے جینوئنلی ہم نے اس کو لانچ کیا اور اس میں جو ہے کہ پروگرام کے ساتھ جو ہے کہ انیشلی وہ منشور آیا سامنے, بنیادی نکات سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس نقطہ نظر کے ساتھ آپ چل رہے ہیں کہ اگر جو ایک شیڈو کیبنٹ کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لوگ ہیں اکنامکلی بھی اور معیشت کے دیگر جو جن کا تذکرہ آپ انرجی کا کر رہے ہیں, ایگریکلچر کا یا باقی والوں کا کر رہے ہیں, سوشل سیکٹر, اکنامک سیکٹر کا, کہ وہ اپنی پالیسیز بنا کر کچھ اس قسم کی چیزیں بھی پبلک کے سامنے لائیں کہ اگر اچھا اس وقت یہ کرائسس انرجی کا ہے یا یہ پرائسز کا کرائسس ہے یا انفلیشن کا کرائسس ہے یا انڈسٹریل گروتھ کا کرائسس ہے یا ایگریکلچر کے اندر کرائسس ڈکلائن ہو رہا ہے, کیوں نہیں پروڈکٹیوٹی ہماری انکریز ہو رہی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پالیسی پیپر بھی سامنے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں نہیں پریکٹیکلی یہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پلان بھی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں عموماً وین لیس ہو کے صرف میں نے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے, صرف آپ کو نیچا دکھانا ہے تاکہ میں ہمدردی کر سکوں اور میں الیکشن میں آ جاؤں, ادروائز جو ہے کہ اور اس کے علاوہ تو مجھے دکھائی نہیں دیتا کچھ. دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو منشور لے کے آتی ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بناتی ہے. وہ اپنے فورن ڈونرز کو سیل کرتی ہیں, وہ دوسرے جو امداد دینے والے ادارے ہیں ان کے لیے یہ کرتی ہیں, دوسری حکومتوں کے لیے. یہ امداد کون سی ہوتی ہے, مالی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, افرادی؟ دیکھیے دونوں ہوتی ہیں, سیاسی اور مالی دونوں, کیونکہ آپ بنیادی طور پر آپ کا مقصد بیوقوف بنانا ہوتا ہے. آج تک میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی قیادت کو اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کیا اس کے اوپر ڈسکس کرتے بھی نہیں دیکھا. جب انڈکشن میں آ جائیں, جیت جائیں, اقتدار میں آ جائیں, تو اتنا کبھی کسی نے وقت دیا ہی نہیں کہ اپنی جماعت کو کہ وہ منشور پہ کام کر سکے یا سوچ سکے. ہم بڑے جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جو سچ بھی بنیاد ہے, جو حق کی بنیاد ہے. تو جو حکومت کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان کام ہے. آپ دیکھیں کہ ہم حکومتوں پر یا کسی فرد کے اوپر یا افراد کے اوپر ایک تنقید کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس معاملے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی دیانتداری سے بات کرنی چاہیے. کسی فرد کو یا کسی جماعت کو ٹارگٹ کیے بغیر اس کی پالیسیوں کی خامیوں کو سامنے لانا چاہیے, اس کی خرابیوں کو ہمیں سامنے لانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تمام جس ایج گروپ کے لوگ ہیں, جو نثار صاحب بھی اسی آلموسٹ آپ کے ساتھ ہی انہوں نے بھی سیاست شروع کی اور آپ سب لائک مائنڈیڈ ہیں, وہ تھوڑا پہلے جو ہے کہ کشتی سے اتر گئے تھے, آپ تھوڑا تاخیر سے اترے ہیں, اور کوئی اس قسم کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نثار صاحب ہو گئے یا باقی اور کچھ لوگ جو کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا یہ جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے یا ویژن پلان جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو منشور بھی کہا جا سکتا ہے, یہ ایک دفعہ سامنے آ جائے گا تو پھر یہ لوگوں کے لیے اوپن ہوگا.
ایک چیز اور جو آپ کی جو سابقہ جماعت ہے مسلم لیگ نون ہے اس سے جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ شاہد صاحب کے آپ کے اوپر یا مفتاح اسماعیل صاحب یا باقی لوگوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تمام وہ لوگ ہیں جو ہر دور حکومت میں بڑی کی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں، کہ وہ پرائم منسٹر بھی رہے شاہد کاکا نواسی صاحب، اور اکانومی کو سمجھتے ہیں، بہت سی انرجی سیکٹر کے اندر پیٹرولیم منسٹر بھی وہ رہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب پوری کی پوری اکانومی جو ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس میں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے کہ وہ رہے. آپ بھی جو ہے کہ صوبے کے اندر بھی آپ چیف ایگزیکٹو بھی رہے، مرکز میں ریلوے بھی رہے، ایویشن کا بھی آپ کے پاس رہا، ساری یہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ جب یہ تنقید کر رہے ہوں گے کہ اچھا نہیں ڈیلیور کر سکے یا پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا، تو پی ایم ایل این جو ہے کہ اب 70 سالوں کے اندر جو ہے 35 سال اگر فوج نے حکومت کیا ہے تو باقی جو 35 سال ہیں وہ پی ایم ایل این اور مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا وہ کاف ہو نون ہو یا جو بھی ہو. تو اچھا پھر آپ یہ ساری کی پوزیشن پہ ہر دور کے اندر رہے، پھر کیوں نہیں ڈیلیور کر پا سکے، اور اب الگ جماعت بنا کے کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ بالکل آپ کا سوال بڑا جینون ہے اور ایسا سوچنا بھی چاہیے. پہلی بات ہے کہ ماضی میں ہم اپنی جماعت کے ساتھ بالکل کھڑے رہے ہیں، اس کی تمام اچھائیاں برائیاں ہم سب شریک رہے ہیں. اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے کردار جو ہم نے اپنا رول ادا کیا اس کے اوپر ہمیں بڑے اطمینان اور تسلی ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں، جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قیادتیں جو ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اس میں ڈالا ہے زیادہ. اب جب ہم وہاں جا چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان بڑا ہو گیا اور ہماری پاکستان چھوٹا رہ گیا اور ہماری سیاسی قیادتوں کے قد بڑھ گئے ہیں. میں نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ پاکستان کا سیاسی کلچر ایسا ہے کہ یا بھٹوازم ہے، شخصیت کے گرد ہے نا. اب پارٹیاں بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون، اب وہ نواز شریف صاحب کے نون کے ساتھ ہی گرد ہے، اگر وہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ابھی اگرچہ ایک سائڈ پر ہیں وہ بھی، تو اس کے علاوہ پارٹی جو ہے کہ بظاہر جو ہے کہ کچھ نہیں ہوتی، وہ کاف کو بھی بن جاتی ہے، کبھی کچھ اور بن جاتی ہے اگر نون الگ ہو جائے. تو اب پی ٹی آئی ہے تو وہ عمران خان جو ہے کہ اگر جیل میں ہے تو اب سارے تتر بتر ان کو کوئی ڈائریکشن لیس ہوئے ہیں. یہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جماعتیں ایک فرد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. جو ہماری جماعت ابھی ہم نے نئی عوام پاکستان بنائی ہے، اس میں فرد کی اہمیت نہیں ہوگی، اس میں کلیکٹیو تھنکنگ ہے، اس میں کلیکٹیو وزڈم ہے، اس میں جمہوریت ہوگی. اس کے اندر اس میں کسی ایک فرد کو اونچا کرنے کے لیے ہم کام نہیں کریں، بلکہ اس ملک کو اونچا کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. تو یہ فرق ہوگا جو ہم اس نیت اور اس ارادے سے آئے اور اپنا عزم لے کے آئے ہیں. تو یہ آپ ضرور، سوال آپ کا ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ایک فرد کے گرد گھومتی ہیں. اب جو فروری کا الیکشن ہوا ہے اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہماری جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے قد بڑے ہو گئے ہیں، ملک چھوٹا رہ گیا ہے. تو اس میں جو عوام نے جس انداز کے اندر ریئیکٹ کیا ہے، اس میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سے جو آپ قداور سیاسی سمجھے جاتے تھے، عوام نے ان کو مسترد کر کے ان کو واپس اپنے مقام پہ لے کر آئے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں جب یہ 2018 کا 2024 کا جو انتخاب ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا یونیک انتخاب ہے. اس میں تو دراصل کسی سیاسی بنیادوں پر یہ الیکشن نہیں ہو، کسی سیاسی منشور کے اوپر الیکشن نہیں ہوا. یہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک لڑائی کی بنیاد پر ہے کہ کس کو ہم نے ایک اقتدار میں رہنے دینا ہے اور کس کو اقتدار سے نکالنا ہے. تو جب یہ الیکشن صرف اس بنیاد پہ ہوگا کہ ہم نے کسی کو باہر رکھنا ہے اور کسی کو ہم نے لے کے آنا ہے، تو پھر آپ کے نقطہ نظر بدلتا ہے، تو آپ کے پھر لڑائی کرنے کا جذبہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا یونیک ہے. اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیا، ہم سارے ملک نے دیکھے ہیں کہ بڑے حیران کن نتائج تھے. جس کو آپ نکالنا چاہ رہے تھے، جس کو جیل میں ڈالا، جس کو سزا دی، وہ جیل کے اندر رہ کر بھی جو وہ کامیاب ہوا. اور جن کو آپ لے کے آنا چاہتے تھے، کیونکہ اس ملک کے لوگ دیکھیں اب سمجھتے ہیں، اب وہ بات سمجھ گئے ہیں. بڑے عرصے سے کھیل تماشا ملک میں لگا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے چاہے غلط ہی کریں. یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جب آپ آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں تو صحیح فیصلہ ٹھیک ہوں گے. یہ نہیں ہوتا. بعض فیصلہ لوگ غصے سے کرتے ہیں، نفرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بغض معاویہ کے طور پہ کرتے ہیں. تو یہ سارے فیصلے کسی بصیرت یا کسی بہت بڑی وزڈم کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں، کسی بہت بڑے پروگرام کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑی اسٹیٹ وار ہو جاتی ہے، سیدھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کا نفرت کے جذبے پہ ہوتی ہے یا آپ کی محبت کے جذبے سے ہوتی ہے. اس وقت تو الیکشن کا پیٹرن ہمارے ملک میں، اور ویسے پوری سیاست نفرت اور محبت میں ہی چل رہی ہے، پوری شدید نفرت ہے اور شدید محبت ہے، اسی بنیاد پہ چل رہی ہے. تو یہ پیٹرن ہے، بڑا خطرناک پیٹرن ہے.
یہ سیاسی کلچر نہیں ہے. یہ ٹرائبل کلچر ہو سکتا ہے لیکن سیاسی کلچر نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ حالات جو ہے سیدھا بھی ہو سکتے ہیں اور حالات کہیں ایمرجنسی یا مارشاء اللہ کی بھی چلتے ہیں. ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے اس وقت, بہت سی قیاس آرائیں افواہیں گردش کر رہی ہیں, اور کچھ جو ہے کہ سیاسی شخصیات کے گرد کے ساتھ ساتھ جو پی ایل این کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے, کیونکہ سردار صاحب پی ایل این کے ساتھ ہی رہے 4 دہائیاں, تو اس کے اندر کیا فیکٹر ہیں اور کیا ایکٹر اور فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے جو یہ تمام پرانے لوگ جو الگ ہوئے ہیں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, اور سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب جو گورنر کے پی رہے, چیف منسٹر رہے, فیڈرل منسٹر بھی رہے, ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور عوام پاکستان پارٹی کے ساتھ اس وقت منسلک ہے. سردار صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ نون لیگ کے اندر شاید جو آپ جیسے جتنے پرانے لوگ ہیں ان کی ایک ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ جو نثار صاحب نے شروع میں بات کہی تھی کہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, ان کی وی این, اس کی پالیسی یا ان کا جو بھی سیاسی یا اکنامک وی این ہے ان کے ساتھ, لیکن جب بات اب بچوں پہ آگے سیاسی وراثت پہ آئی ہے تو ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. شاید ان کا وی این یا سیاست جو ہے کہ وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں. کچھ باتیں شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی نجی محفلوں میں بھی اور کچھ پبلک فورم پر بھی کی. واقعی یہی چیزیں ہیں جس نے آپ کو الگ کیا نون لیگ سے, یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ان چیزوں کو ہم کوئی بڑی جو آپ نے سوال کیا اس کی بڑی اہمیت میں ذاتی طور پر ان چیزوں کو نہیں دیتا ہوں, اور میرے ذہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس بات پہ ضرور فکر مندی اور تشویش ضرور ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں رہی بلکہ وہ مروثیت کی سیاست کرتی ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ پاکستان کے بڑا خطرناک ہے. یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں یہ کلچر رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن میں اس کے خلاف لوگوں کی سوچ بدلتی ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان میں کانگریس کے خلاف بی جے پی ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کے اٹھی ہے, اور اس طرح پاکستان میں اسی سے جو بروسی سیاست ہے اس کے خلاف پر پی ٹی آئی جو ایک بڑی سیاسی قوت بن کے اٹھی ہے. تو یہ کلچر زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں. صلاحیت کی بنیاد پہ کوئی بھی آپ کی لیڈر ہو سکتا ہے, چاہے کسی لیڈر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جیسے سنگاپور میں آپ جو پرائم منسٹر لی کوان یو تھے, آج ان کے بیٹے وہاں کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن وہ اپنی ویلیو کی بنیاد پہ ہے, اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ, اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ہے, اور وہ اسی پالیسی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو سنگاپور کے پرائم منسٹر لی کوان یو نے اس کو امریکہ میں سینئر بش, جونیئر بش, اور یہ ہر جگہ ہے, بل کلنٹن, ہیلری کلنٹن, یہ ہر جگہ. لیکن اہلیت, کیپیبلٹی, اس کی اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے کوئی نسبت کافی نہیں ہے, صلاحیت ہونے چاہیے. نون لیگ پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جماعت اس وقت کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی, کیونکہ میاں صاحب جو ہے کہ وہ لگتا ہے کہ صرف شاید پنجاب میں ہی پیچھے بیٹھ کر کچھ شاید حکومت کو کچھ کر رہے ہیں اور مرکز سے بالکل لا تعلق. اور وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ نون بھی سے شین نکلے گی, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بالکل الگ راستے ہیں, ان کی پالیسی کچھ اور ہے, ان کی پالیسی کچھ اور ہے. ڈائریکشن لیس ہے یا واقعی ڈائریکشن؟ پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے اس پر مجھے مسلم لیگ کی سیاست پہ میں تبصرہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا. اب ہر آدمی ان باتوں کو بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہے, ججمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بل ایک بات ہمیں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے اس میں مسلم لیگ کا میجر رول ہے, اور جو اس کی پرفارمنس ہے وہ بڑی تشویشناک حد تک لوگوں کے لیے عدم اطمینان کا باعث بن رہی ہے. اور خاص طور پہ جو مہنگائی نے اور اب بے روزگاری جو بڑھتی جائے گی, اس آپ کی بجلی کی قیمت کی وجہ سے لوگ فیکٹریز بند ہوگی, انڈسٹری کلوجر شروع ہو جائیں گے, آپ کے ایگریکلچر پہ بڑا اس کا برے اثرات پڑیں گے. تو یہ بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو معاشی اور سیاسی پالیسیاں ہیں ان سے ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. اتنے تو مجھے آسانی سے کہنے کا مجھے موقع ملتا ہے کسی تنقید کے بغیر بات کروں, کسی ذات کو ڈسکس کیے بغیر بات کروں, کہ جو مجموعی طور پر جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس میں مسلم لیگ کی ہر طرف نظر آتی ہے. بدقسمتی سے وہ حالات کو اس طرح قابو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جس طرح کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی. جس طرح وہ یقین دلا رہے تھے لوگوں کو کہ ہم آئیں گے اور ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے, وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا, بلکہ قسمت ڈوبتی ہی نظر آ رہی ہے. انتشار کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا آپ کو نظر فیل ہوتا ہے, سمیل کرتے ہیں کہ جو خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر دفاع ہیں, بڑے اہم عہدے کے اوپر ہیں جی, کہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ایمرجنسی کی طرف چلے جا سکتے ہیں, ماشاء اللہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی اور جو سیاسی صورتحال ہے
وہ انتہائی انتشار کی طرف جا رہی ہیں. اس میں پاکستان تو سچی بات ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اکتوبر 99 میں ہماری کوئی امید نہیں تھی. نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آئے ہوئے تھے. ملک کی معاشی صورتحال کی بہت اچھی بھی نہیں تھی. آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگی ہوئی تھیں آپ کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد. ان حالات میں ہمارا خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی تالے آزما نہیں آئے گا, مہم جوئی نہیں کرے گا. تو پاکستان کے بارے میں یقین سے کہا کچھ نہیں جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہت تشویشناک صورتحال ہے, ایک تو ملک میں بے چینی بڑھ رہی ہے. کوئی صوبے ایسے نہیں کہ جہاں پہ کنفرنٹیشن نہ ہو. خیبر پختونخوا میں علیحدہ تصادم جاری ہے, بلوچستان میں علیحدہ جاری ہے, سندھ کے اندر بھی وہ امن اور سکون جو آپ کو بظاہر نظر آتا ہے وہ اندر سے ہے نہیں. پنجاب کے اندر ہی بڑی کشمکش ہے. اس وقت ادارے آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال میں بڑی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن آسان بات نہیں ہوگی کہ کوئی غیر آئینی کام ہو سکے. اور پھر غیر آئینی کام کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ابھی جنرل مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 کا جو فیصلہ ہے وہ تو ان پلیس ہے. پھر اتنی زیادہ آزاد اگر میڈیا یا آزاد سوشل میڈیا, آزاد عدلیہ جتنی اب ہے, اس کے موجودگی میں میرے خیال میں یہ کام غلطی کرنی نہیں چاہیے. یہ کام غلط کام ہے, اس کی کوئی حمایت کبھی نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے. حالانکہ مجھے بڑی تشویش اس بات ہے کہ ہمارا مستقبل تو نہ سیاسی ہاتھوں میں محفوظ نظر آ رہا ہے, اور اگر کل کوئی تالے آزما آ گیا تو اس کے ہاتھوں محفوظ نظر آتا ہے. وہ ہم تو وہ زیادہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں بٹوین دی ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی, ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمارا حال تو بڑی تشویش کا ہے. مجھے کچھ صورتحال خیر کی نظر نہیں آ رہی. ایسی صورت میں اگر یہ تو غیر آئینی کام ہوتا ہے, پہلے ہی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہ ہو, پولیٹیکل سچویشن بھی اتنی اچھی نہ ہو, کانسٹیٹیوشن یا لا کو لے کر عدلیہ اور ادارے ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہوں. کے پی اور بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عوام کی ریلیز آ رہی ہیں اور وہ پیس کے لیے بات کر رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں اگر پولیٹیکلی گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لیتی ہے جو انہوں نے اناؤنس تو کیا لیکن ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کہ جی کہ جو سب سے بڑی جماعت بڑی ہے کہ اس کو بین کر دیں, اچھا جی کہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے کارروائی شروع کر دیں, تو یہ جلدی پہ تیل کا کام کرے گا یا اس سے واقعی امن آ جائے گا پاکستان میں؟ نہیں, کوئی ایسا اقدام جو کسی کا حق چھیننے کو ہوگا وہ جلدی پہ تیل ڈالے گا, وہ تو آگ لگائے گا. اور یہ مال غنیمت کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ مال غنیمت کی بنیاد پہ تو آپ حکومت جب کریں گے تو وہ زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکتا. وہ تو کہتے ہیں ہم منتخب حکومت ہیں, ہمیں تو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. مینڈیٹ تو اتنا ہی ملا ہے جتنا آپ کا ہے, اس سے آپ تجاوز کریں گے تو مخصوص نشستوں کے تناظر میں ٹھیک تجاوز نہیں کر سکتے. مخصوص سیٹوں کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ کا حق نہیں ہے تو آپ اس پہ زور نہ دیں. اور پھر لڑائی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان گھاٹے میں رہے گا, نقصان پاکستان کو ہوگا, ان کی انا بڑی ہو جائے گی. لیکن یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ساری ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہماری نام بڑا ہو, ہماری انا بڑی ہے, پاکستان کیا چلا. تو اسی وجہ سے آج 25-24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کا مستقبل تاریکی کی طرف جا چکا ہے. تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کوئی جو کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہوگا یا کوئی کانسٹیٹیوشن کرائسس آ جائیں گے, یہ بڑی اور زیادہ تباہی کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ غلط کام پہ طرف جانا چاہیے, یہ اچھا نہیں ہوگا. پہلے ہم تباہ ہیں. لاسٹ ٹائم آپ سے گفتگو جب ہو رہی تھی تو آپ نے جب یہی بات کی تھی کہ انائیں جو ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں, ملک پیچھے رہ گیا, اور اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ کاش نواز شریف صاحب جو ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر کی خواہش نہ رکھتے تو یہ حالات ان کی پارٹی کے ساتھ یا ان کے ساتھ نہ ہوتے. لیکن چوتھی بار تو پرائم منسٹر نہیں بنے وہ. یہ کیا ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی تیاری کر کے آئے اور پھر؟ دیکھیے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا. دیکھیے انہوں نے بڑا وقت اس ملک کے اندر گزارا ہے, بڑی احترام کی نگاہ سے ان کی جماعت کو, ان کی قیادت کو دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے اس حالات میں یہ کوئی بہت سوٹیبل کنڈیشنز نہیں تھیں ان کے لیے, انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا. اگر وہ خود آتے تو کوئی حالات قابو کرنے کی کوئی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں تھی.
اور پھر ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی وہ تیار نہیں کر سکے. وہ تیار کر نہیں سکے یا نہ ان کے پاس تھی نہیں. تو ٹھیک کہ انہوں نے اپنی عزت کو بچایا ہوا ہے. اگر یہ حالات قابو میں نہیں رہتے حکومت کے اور جس قسم کے الیکشن ٹریبونل بنوانا چاہ رہے تھے وہ شاید نہیں بن پا رہے اور کچھ جگہوں کے اوپر فارم 47 کو کالعدم قرار دے کے اگر رزلٹ چینج ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے یا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اچھا جی حکومت سے نکل جائیں, اسمبلی تحلیل کر دیں, ایڈوائز دے دیں پریزیڈنٹ کو, دوبارہ الیکشن کروا لیں؟ یہ اگر کر دیں اس ملک کے لیے خیر کا ایک راستہ بن جائے گا, خیر کا بن جائے گا. دیکھیے میں بالکل صاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار سے چمٹے رہنا اس وقت اپنی نہ صرف توہین کرانے کے مترادف ہے بلکہ آپ اپنے مستقبل کے سیاسی پروگرام کو بھی آپ دو پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی تابوت بھی آپ کا آخری کیل ٹھوکا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے یا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے کہیں آپ یہ سنبھال لیں آپ, یا پھر الیکشن آپ کروائیں. نیا الیکشن کرانے میں مجھے اس کے بھی بارے میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں, ریکارڈ پہ لینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی خیر کوئی امید نہیں ہے. لیکن جو یہ اتنی بڑی گرم جوشی ہے, اتنی جو طوفان بنا ہوا ہے, اتنی بڑی جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ مارو اور لیکن الیکشن اگر وہ 8 فروری جیسے ہی ہوئے تو پھر دیکھیے کچھ بھی کوئی بھی نتیجہ نہیں. وی مسٹ رسپیکٹ, ہمیں احترام کرنا چاہیے لوگوں کی رائے کا. غلط فیصلہ ہے پھر لوگوں کے فیصلہ تو انہیں کو بھگتنے دیں. جب تک ہمیں اس ملک میں سیکھا نہیں ہم نے کہ جس کا ایک حق لوگوں نے دیا ہے اس کو آپ اقتدار دے دیں. غلط کرے گا تو اس کی جماعت تباہ ختم ہو جائے گی, اگر صحیح کرے گا تو اس ملک کی خیر ہوگی. اور ہمیں آفٹر آل ہم سب بالآخر ہم سب پاکستانی ہیں. اس ملک کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور غریب آدمی وہ بھی پاکستانی ہیں. تو کیا بڑا لیڈر صرف اپنی مال و دولت کی وجہ سے اس ملک کے اوپر قابض رہے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور یہ الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ حکومت ہی کرنے جاتی ہے تو یہ تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں نا پرائم منسٹر, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں گے چلیے ہم پنجاب کی حکومت بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر صرف نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اور باقی چاروں صوبوں کے اندر حکومتیں صوبائی وہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک اختلاف رائے آ جائے گی. نہیں, کوئی اختلاف رائے نہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ پاکستان کے انتخاب صوبائی بھی اور قومی اسمبلی کے بھی انتخاب کے اوپر لوگوں کے شکوک اور شبہات ہے نہیں بلکہ یقینی ہے. اور یہ کوئی ان کے اوپر کوئی احترام نہیں کیا جا سکتا. جو صوبوں میں جو حکومتیں بنی ہیں وہ بھی کسی فیئرلی کسی دیانت کی بنیاد پر نہیں بنے. ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنے, سب کو پتہ ہے, ساری قوم جانتے ہیں. اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی آپ مرکز کے تو الیکشن کرا دیں, قومی اسمبلی کو صوبوں کو چھوڑیں. نہیں, الیکشن آپ کو سب کرانے ہیں. یہ موجودہ الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن کروا لے گا؟ بہت سی ڈیمانڈز آ رہی ہیں, کے پی اسمبلی کی قرارداد آ گئی جی استعفیٰ دے جائیں. یہ تو دیکھیں نا, ابھی تو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم سب الزام لگاتے ہیں, کوئی برا بلا کہتا ہوں ان کو. الیکشن کمیشن کو اگر آزادی سے کام کرنے دیا جاتا تو وہ تب کرتے. جب آپ نے ان کو آزادی سے کام کرنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑا گا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشنرز کو اور ان کے ساتھیوں کو خود کرنا چاہیے کہ کیا وہ صرف اس بنیاد پہ قائم رہیں گے کہ ابھی ان کا ٹینیور باقی ہے, یا اس بنیاد پہ ان کو رہنا چاہیے کہ ان کی احترام باقی ہے. تو یہ ٹینیور کی وجہ سے نہیں بلکہ احترام کی وجہ سے ہونا چاہیے. اگر آپ کا احترام نہیں ہے تو چلے جانا چاہیے. یہ زیادہ باوقار بات ہے. لیکن ایسا وقار, ایسی سوچ کہاں سے لائی جانا ہے؟ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو جاری رکھیں گے. سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ویسے صاحب آپ احترام کی اور عزت وقار کی بات کر رہے تھے. جس ملک کے اندر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سب سے بڑا منصب ہوتا ہے کسی ملک کا, پرائم منسٹر جو ہے عوام کا منتخب نمائندہ. ہم فرام لیاقت علی خان لے کے اور ابھی تک جو ہے کہ چلیں ہم شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیں تو یہ بھی حوالات اور تھانہ کچہری اور نیب سارا بھگتا ہوا ہے. ان سے پہلے والے پرائم منسٹر ابھی بھی اڈیالہ جیل میں, تمام کیسز میں بری ہیں, وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اس سے پہلے والے پیچھے چلے جائیں, گیلانی صاحب جیل بھگت کے آئے, راجہ پریش صاحب جیل بھگت کر آئے, میاں نواز شریف صاحب جیل بھگت کر آئے, 2 دفعہ ملک بدر بھی ہو گئے. ہم نے 3 وزرائے اعظم جو ہیں کہ وہ قتل بھی کر دیے, ایک کا پھر ہم نے چلو احساس بھی کر لیا, سپریم کورٹ نے کہا غلط فیصلہ ہو گیا ہم سے. تو
ایسے ملک کے اندر جہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہے کہ وہ اتنا سب سے مضبوط ترین سب سے بڑا عہدہ ہوتے ہوئے کہ سب سے کم تر جس کو سمجھا جائے اور اس کی پبلکلی تذلیل کی جائے، وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کتنا مضبوط ہوگا عوام کا نمائندگی کا جو حق یا دعویٰ کرتا ہے؟ دیکھیں جو چیف ایگزیکٹو جس کو آپ کہتے ہیں نا، پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کو، اگر تو وہ اپنی آزادی اور آزاد رائے کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں پہنچا ہے اقتدار تک، پھر تو اپنے احترام کما سکتا ہے، عزت کما سکتا ہے. لیکن اگر ساری دنیا کو یہ پتہ ہو کہ آپ تو کسی کے بغل بچے ہیں اور کوئی آپ کو لے کے آیا ہے، یا آپ نے حکومت تو کسی کے کہنے پہ کرنی ہے، وجہ سے کرنی ہے، تو پھر تو آپ کا کوئی احترام نہیں ہوگا. تو یہ ہماری قسمت میں کیا خرابی لکھی گئی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ لکھا کہ ہم نے بدترین لوگوں کے ذریعے کام کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. فیصلے ہمارے غلط ہیں. اس قوم کے فیصلے جب غلط ہوں گے تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے. قوم نے، میرا خیال ہے کہ فروری 2024 میں کسی حد تک قوم نے، چاہے وہ غصے میں کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو وہ جو بغل بچے والا کنسیپٹ تھا اس کو میرا خیال ہے مسترد کیا ہے. ایسا کیا ہے، لیکن جو بن گیا وہ پھر بھی لیکن اس کا احترام تو نہ ہوا نا. لیکن نہیں، قوم نے جس کو ووٹ دیا وہ بنا نہیں نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تو ووٹ کی احترام نہ ہوا نا. پھر جس نے قوم نے جس کو ووٹ دیا اس کا احترام نہیں ہوا، اس کا احترام ہونا چاہیے تھا. اور جو اس منصب میں بیٹھ گیا اس کا بھی احترام نہیں ہے، نہ عوام کی نظر میں نہ اداروں کی نظر میں. نظر یہ سارا انتشار تو اسی وجہ سے ہے. جب کسی ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے جس کو آپ پولیٹیکل کرائسس کہتے ہیں، یہ پولیٹیکل کرائسس کے نتیجے میں پھر اکنامک کرائسس آتا ہے، پھر اکنامک کرائسس کے نتیجے میں آپ کا سوشل کرائسس آتا ہے. تو یہ سارے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. تباہی پھر تبھی مقدر بنتی ہے، پھر معاشرے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں، پھر قومیں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا جرم سے مسلسل کروایا جا رہا ہے اس ملک میں، بڑا جرم ہے جو مسلسل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اب اس سے نجات حاصل کرنی ہے. میں پھر کہوں گا کہ اگر ایک انتخاب میں لوگوں نے اپنی محبت کی بنیاد پہ یا نفرت کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ دے دیا اور جیت گیا، آپ اس کو اقتدار دے دیں، اس کی قابلیت کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا، اس کی صلاحیت کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا، اور اس کے اس ملک پہ ایمان کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا. ایسا ہو جائے گا. اس سے کم از کم ہمارا یہ جو جرم کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، کیا یہ جو قیادت کی سطح کے اوپر شاید آپ کو بھی احساس ہے، مجھے بھی احساس ہے، اور ممکن ہے کہ جو اس وقت منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی احساس ہو رہا ہو، لیکن جو جرم کروا رہے ہیں یا ہمیشہ سے کرواتے رہے ہیں، کیا وہاں پر بھی ریئلائزیشن ہے کہ اچھا ہم نے اتنی دفعہ یہ کیا، غلط کیا، ملک بھی 2 لاکھ ایک دفعہ ہو گیا 71 کے اندر، اس کے بعد بھی ابھی جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کوئی ریئلائزیشن ہے کسی سطح پہ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ یہ 2024 کے انتخاب اس کے نتیجے میں ہوئے نا، لوگوں نے کوئی عمران خان کی محبت میں ووٹ نہیں دیے، وہ اس کے مخالف قوتوں کی وجہ سے ووٹ ملا. یہ پھر کو سامنے کی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سارے اداروں کو رحم کرنا چاہیے اس ملک کے اوپر، ان کو چھوڑنا چاہیے. ان سے کہیں کہ نہیں، یہ ہر آدمی ہمارے ملک میں ایک نیا آتا ہے، وہ کہتا ہے ہر قیامت امارت نو ساخت. وہ ایک فارسی کا بڑا مشہور قول ہے کہ وہ کہتے ہیں جو آدمی نیا آتا ہے وہ ایک نئی بلڈنگ بناتا ہے. میں کہتا ہوں اس میں ترمیم یوں کر لیں کہ ہمارے ہاں ہر جو نیا آدمی آتا ہے وہ پرانی بلڈنگ کو گرا کے کہتا ہے میں نیا بناؤں گا. اب وہ گر چکی ہوتی ہے، نیا نہیں بنا سکتا، پہلے وہ گرا چکا ہوتا ہے. یہ ہمارا جذبہ پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہے. یہ لالچ، یہ خود غرضی، یہ طاقت کا استعمال، یہ پاکستان کی تباہی ہے. اس وقت جہاں پہ پارلیمنٹ جہاں پہ کھڑی ہے، سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہے، الیکشن کمیشن کی اور کھڑا ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یا کچھ پولیٹیکل فیکٹر جو ہیں وہ کسی طرف کھڑے ہیں، تو آپ کو 5-6 جگہوں کے اوپر لگتا ہے کہ چیزیں آمنے سامنے ٹکرا رہی ہیں. تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اگلے 3 مہینے، 6 مہینے، سال جو ہے کہ اس سے ہم کچھ نکل جائیں گے، حالات خراب ہوں گے، کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو سچی بات ہے، جو اس وقت حکمران گروپ ہے یا جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے. اگر تو وہ اقتدار کے اوپر اپنے آپ کو چمٹے رہیں، جاری رکھیں، اور ایک طرف تو پاکستان کے عوام کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی، دوسرا اپنا اخلاقی
جو کریکٹر ہے اس کو اگر کھوتے جائیں گے، اپنی اخلاقیات کو یہ ختم ہو جائے کہ وہ اخلاقی بنیادیں ختم ہیں. لیگلی آپ رہ سکتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اخلاقی بنیادوں پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کا وجود لیگل بنیادوں پر زیادہ نہیں رہ سکتا. تو اس وقت ہم جس انتشار کا شکار ہیں، یہ بڑی شدید انتشار ہے. اس کو اس سے زیادہ پاکستان نے پھر وہ انتشار دیکھا تھا جو 1970 کے انتخاب کے بعد آیا تھا. وہ شدید انتشار تھا جس نے ملک کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا. اس کے بعد یہ ایک اس سے بھی بڑا انتشار ہے. اس گورنمنٹ کے پاس مورل لیگل گراؤنڈز ہیں، موریلٹی یا لیگیلٹی دونوں میں نظر آتا ہے؟ یہ فیصلہ تو سچی بات ہے پاکستان کے عوام نے انتخابات میں جو کیا ہے وہ ایک سامنے نظر آتا ہے، اور اس کے برخلاف جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بالکل مختلف ہیں. یہ مجھے ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگ آلریڈی ججمنٹ کر چکے ہیں اس ملک میں. تو یہ جو اداروں کی لڑائی اس وقت بڑی آگے جا رہی ہے، وہ آپس میں مد مقابل کھڑے ہیں. اس بنیادی طور پر پارلیمنٹ کا کام تھا کہ وہ اس ملک کو ایک نئی راہ دکھاتی، وہ اس ملک کو ایک بہترین ڈگر پہ لاتی جہاں انتشار کم سے کم ہوتا، جہاں تصادم کم سے کم ہوتا، اور جہاں آپ ساری سیاسی قوتوں کو بھی اور غیر سیاسی قوتوں کو بھی لے کے چلے ساتھ لے کے ایک بائن چلتے. لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک تھے اور پاکستان کی مختلف حوالوں سے، قانونی اور آئینی حوالوں سے بات چیت کر رہے تھے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.